سبحانك سبحانك اللهم سبحانك ارزقني يا ربي بغفرانك لا شبيه لصفاتك ولا ذاتك وآيات. قوم اجنہ کتنی ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ مرغی کا انڈا کتنا بڑا ہوگا؟ اس انڈے کے اندر سوالات جنات گھس سکتے ہیں. مرغی کے ایک انڈے سزا کے چلتی ہے نہیں، یعنی کہ ان کی جسامت اتنی چھوٹی ہو سکتی ہے یہ خشخش کے دانے کے برابر آ سکتے ہیں، اپنا وجود کر سکتے ہیں. اور یہ اپنا وجود اتنا کر سکتے ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہاری نظر کی حد ختم ہو جائے اور یہ ختم نہ ہو. یہ اللہ نے ایک قدرت دی ہے، یہ اختیار ہے. کیوں کہ یہ ٹھوس چیز سے نہیں بنے. ٹھوس چیز ایک عجب رکھتی ہے. ان کی جو پیدائش ہے وہ ایک ایسی آگ سے ہے جو بے دودھ ہے. بے دودھ سمجھتے ہو؟ مقصد اس میں دھواں نہیں. جس آگ سے یہ ہے اس آگ میں دھواں نہیں ہے. دھواں جو ہے وہ ثقالت کی نشانیوں میں سے ہے. جب اس کو اکٹھا کرا جائے تو یہ ثقیل آگ بن جاتا ہے. کالک لگ جاتی ہے، دھواں کالک لگ لگ کے پھر اس کی پپڑی اترتی ہے. اس لیے کہ دھواں وجود رکھتا ہے، اس میں ثقالت ہے. جو بے دودھ آگ ہے یہ ایک خاص آگ ہے. آگ کی 7 اقسام ہیں، تمہیں ایک ہی پتہ ہے. ہوا کی بھی 7 اقسام ہیں اور پانیوں کی بھی 7 اقسام ہیں. 7 قسم کے پانی ہیں، 7 قسم کی ہوائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تخت ہوتا تھا نا وہ ایک خاص قسم کی ہوا تھی جو لے کے چلتی تھی. یہ ہوائیں جو ہیں یہ مختلف ہیں. ایک ہوا ان میں سے وہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب لایا جاتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو کھول دو. جو قوم سمود پہ بھی چلی 7 دن 7 رات چلی تھی. کون سی قوم تھی؟ قوم عاد تھی. مٹی کا طوفان جس پر آیا تھا سمود. 7 رات اور 7 دن تو ہوا چلتی رہی تھی. سب دفن ہو گئی تھی. جو جہاں تھا ویسے دفن ہو گیا. اور وہی ہوا اگر شدت اختیار کرتی ہے تو پہاڑ اور پتھر اڑنے لگتے ہیں. اس کے ساتھ وہی ہوا پتھروں کو پلے جاتی ہے اور پھر اس ہوا کو ساکن کر دیا جاتا ہے جس سے برسات ہوتی ہے ہوا سے پتھروں. یہ 7 ہوائیں. اب خوبی کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوئے جادو کے یا اب جیسے کہ ہم جادو کو بہت وہ سمجھتے ہیں ہلکا، یار اس کا جادو کی نہیں اترا ابھی تک. ہم نے اس کی پڑھائی کر دی. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جب فرعون نے جادوگر بلائے اور انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ کی شکل اختیار کر گئی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کو خوف طاری ہو گیا.
موسیٰ خوف زدہ ہونے لگے. ہم نے کہا اے موسیٰ تم کیوں گھبراتے ہو؟ جو تمہارے ہاتھ میں یہ پھینک دو، یہ تو سب کو نکل جائے گا. ان کی تکبیروں کو درم برم کرو. حضرت موسیٰ نے وہ آسا پھینک دیا. حضرت موسیٰ کا جو آسا تھا وہ کوئی معمولی آسا تھا. وہ اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا میں آدم کو بھیجا تھا تو حضرت آدم کو عطا کیا تھا کہ آدم یہ آسا لے جاؤ، یہ تمہارے کام آئے گا. اب جو چیز اللہ تعالی کا طرف سے آتا اور تحفہ ہو اس کی کیا بات ہوگی؟ آدم علیہ السلام کے بعد وہ آسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا. اور حضرت موسیٰ کو جب وہ آسا عطا کیا گیا تھا تو باقاعدہ شعیب علیہ السلام، کون تھے یہ؟ حضرت موسیٰ کے سسر، انہوں نے ایک اسم ان کو تعلیم فرمایا تھا اور کہا تھا موسیٰ اس کی دعوت دی. حضرت موسیٰ نے اس کی دعوت دی. ان کو پھر یہ آسا تفویض کیا گیا. اس آسے کا راز بتایا گیا تھا کہ کہاں موجود ہے. پھر وہ آسا پڑھنے کے بعد، ہاں